बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन अलजूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे। और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आपका शौक़ सलामत रहे। दोस्तों, आज सर्दियों की खुराक लेके हाज़िर हुआ हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों के तीतरों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। और इसमें ये एडवांटेज है कि ये हर मिजाज के तीतर के लिए मुफीद है। वो इस तरह के तीतरों के मिजाज होते हैं, कोई गर्म मिजाज चलता है, कोई ठंडा मिजाज, कोई मुतदिल होता है, कोई फालजी तीतर हैं। हर तीतर के लिए अलग-अलग खुराक बनती है। तो आज मैं ऐसी खुराक लेके आया हूँ जो हर मिजाज के तीतर के लिए फ़ायदेमंद है। वो किसी चीज़ का डर नहीं है कि ये तीतर को नुकसानदेह होगी। अगर नुकसानदेह होती तो मैं इंशाल्लाह ये इस प्लेटफ़ॉर्म पे बताता ही नहीं। और इंशाल्लाह आपके तीतर को बहुत फ़ायदा होगा इस खुराक से। मैं 3-4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आप यूज़ करेंगे, आप भी कहेंगे वाक़ई खुराक में कोई दम ख़म था। खुराक का असल माना होता है तीतर को हेल्दी रखना, तीतर के पट्ठों को मज़बूत रखना। और जो सर्दी में बीमारियाँ आती हैं, अगर इस तीतर के अंदर कुछ होगा, उन बीमारियों का मुकाबला करने के लिए ये खुराक दी जाती है। और खुराक का कप उठाने से या ट्रॉफ़ियाँ उठाने से या अच्छा बोलने से कोई ताल्लुक नहीं है। और सिर्फ़ और सिर्फ़ खुराक इसलिए दी जाती है कि तीतर सर्दी बर्दाश्त कर सके, सख्ती बीमारियाँ बर्दाश्त कर सके। और इसके अलावा तीतर हेल्दी रहे, पट्ठे मज़बूत रहें, इससे ताल्लुक है खुराक का कप उठाने से कोई ताल्लुक नहीं है। और जहाँ तक बात है नुकसान चीज़ दे जाती है अक्सर लोगों के तीतरों को। खुराकें नुकसान देती हैं कि जब आप खुराक ख़त्म करते हैं, सीज़न शुरू होता है, बुलाई वाला टाइम शुरू होता है, आपकी तीतर की बिठों के साथ खून आना शुरू हो जाता है। खून वाली बिठें करना शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल कब्ज़ हो जाती है। इसमें वो कोई सिलसिला नहीं है और इंशाल्लाह आपके तीतर को कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरा आपसे दावा है। अगर किसी के तीतर को नुकसान हो तो मेरा गिरबान हाज़िर है। तो ये इस तरह है कि सर्दियों की खुराक है, आप सुन लें। और एक-एक चीज़ मैं बताता जाऊँगा, आप अपने पास लिखते जाएँ और फिर बनाने का भी तरीक़ाकार सारा मैं बताता हूँ। ये 2 तरीक़ों से बनती है और वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। नंबर 1 पे आपने लेने हैं बादाम 100 ग्राम, ठीक है? मिक़दार ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, जितनी मिक़दार मैं बता रहा हूँ, उतनी ही मिक़दार में लेनी है। अगर आप कहते हैं कि 2 तीतरों के लिए मैंने लेनी है, तो ये 2 तीतरों के लिए भी काफ़ी है। इतनी खुराक बन जाती है, ये 2 तीतरों के लिए भी काफ़ी हो जाती है। अगर आपने मिक़दार ज़्यादा करनी है, तो फिर अलग से ये चीज़ें लेनी है, ठीक है? इस मिक़दार के साथ आपने ऐड नहीं करनी। तो अक्सर शौकीन क्या करते हैं कि ज़्यादा के करने के लिए कहते हैं कि मैं ज़्यादा खुराक दूँगा, मैं कुछ ग्राम बढ़ा लेता हूँ। ऐसी गलती बिल्कुल ना किया करें। जो उस्ताद लोग बताते हैं वो निचोड़ होता है और निचोड़ के ऊपर जाना, फिर आप नुकसान खुद उठाते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, जल्दी-जल्दी खुराक बताता हूँ। इंशाल्लाह इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। बादाम आपने लेने हैं 100 ग्राम, पिस्ता लेना है आपने 15 ग्राम, 4 मगज़ लेने हैं आपने 15-15 ग्राम, चारों मगज़ लेने हैं, खीरा मगज़, कद्दू मगज़, तोरी मगज़ और खरबूजा मगज़। ये चारों मगज़ अलग-अलग आपने 15-15 ग्राम लेने हैं। अच्छा, काजू आपने 15, उसके बाद 15 ग्राम लेने हैं। इंडियन सफ़ेद मूसली 25 ग्राम आपने लेनी है। और फूल मखाने, ये भी आपने 25 ग्राम लेने हैं। फूल मखाने का ये है कि आपको ग्राइंडर में उसको करना पड़ेगा, बारीक करना पड़ेगा। ये अवन दस्ते में या खरल में ये पिसेंगे नहीं। और उसके बाद आ गया जी शीरकश्त 2 ग्राम और तबाशीर 2 ग्राम, छोटी इलायची के बीज 2 ग्राम। अच्छा, ये मैं छोटी इलायची के बीज इस्तेमाल करने हैं, छिलके इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है? ये भी आपने पीस लेने हैं। वर्क चांदी के 2 दर्जन आप इस्तेमाल करने हैं और वर्क सोना, ये आपने 1 दर्जन इस्तेमाल करना है। ख़मीरा मरवरीत के 2 चम्मच हैं और ख़मीरा या गोज़ुबान, ये आपने 2 चम्मच इस्तेमाल करने हैं, ठीक है? और पीले चने भुने हुए जो हैं, वो आपने इस्तेमाल करने हैं 10 ग्राम, ठीक है? ज़्यादा नहीं करने। अगर आप ज़्यादा करेंगे, अगर आप पेड़ा बनाने को ख्वाहिशमंद हैं, तो अगर पीले चने ज़्यादा करेंगे, वो आपका पेड़ा जुड़ेगा नहीं, टूटेगा, ठीक है? और काली मिर्च आपने लेनी है 5 अदद, किशमिश आपने लेनी है 10। ज़ाफ़रान लेना है आपने 2 रत्ती, तो तकरीबन 2 रत्ती 1 ग्राम से भी कम बनता है। अगर आपको वो ज़्यादा देगा तो उसे बोलना कि मुझे सिर्फ़ 2 रत्ती ही चाहिए।
زیادہ نہیں چاہیے. اگر زیادہ دیتا بھی ہے اس کے ترازو پہ زیادہ والی مقدار ہے تو آپ نے کہنا ہے مجھے اندازے سے 2 رتی کر کے دو، کیونکہ وہ ترازو پہ 2 رتی، ان کے ترازو پہ 2 رتی نہیں تولا جا سکتا، اس کی پیمائش نہیں ہوتی. تو 2 رتی آپ نے زعفران استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا. 8 عدد آپ نے دیسی انڈے استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ان انڈے بوائل کر لینے ہیں. انڈے بوائل کر کے آپ نے صرف زردیاں ان کو توڑ کے آپ نے دھوپ پہ رکھ لینا ہے، سکھا لینا ہے. چاہے 1 دن لگتا ہے 2 دن لگتے ہیں، آپ نے اچھی طرح ان کو سکھا لینا ہے. اچھا یہ ہو گیا جی. تو اس کے بعد آ گیا جی 5 چمچ شہد کے 5 سے 6 چمچ آپ نے استعمال کرنے ہیں. اور دیسی گھی گائے کو، بکری کو، بیل کو، سوری گائے کو اور بھینس کو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی ہو، دیسی گھی ہونا چاہیے. اگر آپ کو شہد اصلی مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بازار والا شہد بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور آپ نے اب بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، بادام اور پستہ آپ نے بھگو لینا ہے. بادام اور پستہ بھگو کے پھر اس کو آپ نے چھلکے اتار لینے. چھلکے اتار کے آپ نے اسے جو بادام ہیں ان کے 2 ٹکڑے کر لینے. گریاں ہوتی ہیں، بادام کھولو تو اس میں سے 2 گریاں نکلتی ہیں، 2 پیس ہوتے ہیں اس کے. وہ درمیان میں سے 2 کر لینے، جس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ سوکھنے میں آسانی ہوگی، جلدی سوکھ جائے گا. آپ نے دھوپ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے 1-2 دن دھوپ دینی ہے اس کو. اگر دھوپ نہیں ہے تو آپ نے اوون میں بھی ان کو خشک کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ نے پستے کو بھی چھلکے اتار کے خشک کر لینا ہے، اور بادام کو بھی، ان کو بھی گرائنڈ کر لینا ہے. گرینڈ میری زبان سے نکل رہا ہے، اصل آپ گرائنڈنگ میں مشین میں کریں گے تو اس دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہونے والا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اوون دستے میں کرنا ہے، کھرل میں. تو آپ نے اس میں ان کو پیس لینا ہے، چھوٹا چھوٹا باریک پیس کے. آپ نے ایک ایک چیز کو الگ الگ آپ نے پرات میں رکھتے جانا ہے. بادام آپ نے پیس لیے، پستہ پیس لیا، چاروں مغز آپ نے علیحدہ علیحدہ پیس لیے. انڈین موسلی آپ نے وہ بھی اسی میں پیسنی ہے. وہ ذرا زیادہ مشکل ہوتی ہے انڈین موسلی، اور تھوڑی سخت ہوتی ہے. اس کو بھی ایک دھوپ لگوا لیں گے تو اس کو پیسنے میں اتنی مشکل نہیں ہوگی. اور آپ نے شیر کاشت، پھول مکھانے، آپ نے پھول مکھانے جو ہیں آپ نے اس میں کرنے ہیں، مشین میں کرنے ہیں، وہ اوون دستے میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں کھرل کرنے ہیں، مشین میں، گرائنڈر میں. ٹھیک ہے. اگر آپ پنسار کے پاس جاتے ہیں تو اسے کہنا کہ مجھے یہ گرائنڈ کر کے دے دو. اگر اس کو لازمی یہ بولنا ہے کہ دیکھنا ان کے ساتھ پچھلے جو دوائیاں آپ نے پیسی ہیں ان کی سمیل نہیں آنی چاہیے، اور مسالوں کی سمیل اس میں نہیں جانی چاہیے. اگر اچھے سے صاف کر سکتے ہو اپنے گرائنڈر کو تو اس کو صاف کر لو، پھر مجھے یہ پھول مکھانے آپ کر کے دینا گرائنڈ. اگر گھر میں آپ کی مشین ہے، آج کل ہر گھر میں ہوتی ہے، آپ نے گھر میں مشین استعمال کر لینی ہے، اور آپ نے اس میں پھول مکھانے جو ہیں باریک کر لینے ہیں، گرائنڈ کر لینے ہیں. شیر کاش تبشیر آپ نے گرائنڈ کر لینی ہے. اوون دستے میں چھوٹی الائچی کے بیج اور زعفران یہ آپ نے ایک ساتھ ڈالنے ہیں، ان کو رگڑا دینا ہے، ان کو علیحدہ آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس پرات میں نہیں رکھنا ہے، ان کو علیحدہ رکھنا ہے. اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے، 1-2 گھنٹے کے لیے بالکل باریک کرنا ہے، اتنا باریک جس طرح سرما ہوتا ہے ہاتھ میں کوئی چیز رگڑ نہ کھائے، اتنا باریک آپ نے کرنا ہے ان کو، سبز الائچی کے بیج اور زعفران کو. یہ تھوڑا مشکل ہمارا ہے، لیکن یہ آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کی دوائی کا فائدہ تبھی ہوگا. تو آپ نے اس کو سائڈ پہ کر کے 1-2 گھنٹے کے لیے بند بوتل میں رکھ دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے
یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ پھر ساری گرینڈر میں آپ نے چھوٹی کر لینی ہے، جو میں نے مقدار بتائی ہے، اس مقدار سے آگے پیچھے آپ نے نہیں جانا۔ اور پیلے بھنے ہوئے چنے، ان کو بھی آپ اوون دستے میں کریں گے، گرینڈر میں نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ اوون دستے میں بالکل باریک کر کے آپ نے پرات میں علیحدہ علیحدہ رکھی ہیں، دیکھنا ہے، پھر ان سب کو مکس کرنا ہے۔ سب کو مکس کریں گے، مکس کر کے تو جو چاندی ورک اور سونا ورک آپ نے اس خشک خوراکوں میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے، ملنا ہے، تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے ان کو ملنا ہے، پنجیری کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اور جو آپ نے کشمش 10 عدد، یہ آپ نے کالی مرچیں اور کشمش ایک پنی نما بن جاتا ہے جب کھرل ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو بالکل علیحدہ علیحدہ کرنا ہے، بالکل چھوٹا چھوٹا کر کے ملتے جانا ہے، اور یہ کشمش ایک جگہ پہ نہ رہے، ایک جان نہ رہے، یہ الگ الگ ہو جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، انڈے اس میں ایڈ کرنے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ پنجیری نما خوراک اچھی خوراک ہوتی ہے، یہ اگر 2 سال بھی پڑے رہے تو یہ خراب نہیں ہوتی۔ ہاں، نمی والی جگہ نہ رکھیں، خشک شیشے والی بوتل میں رکھیں تو یہ 2 سال بھی خراب نہیں ہوگی۔ فریج میں نہیں رکھنی، آپ نے باہر رکھنی ہے۔ اور اگر یہ پنجیری آپ کی تیار ہو گئی، آپ نے اگر یہی پنجیری استعمال کرنی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں شہد یا دیسی گھی ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے ملائی لینی ہے یا دودھ لینا ہے، ایک دن ملائی لے لینی ہے، ایک دن دودھ سے، ایک دن پانی سے، یا اپنے گٹھلیاں بنا لینی ہیں، چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہیں، تقریباً 3 کھجور جتنی گٹھلیاں ہوں، 3 کھجور جتنی گٹھلیوں جتنی خوراک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ نے ہفتے میں 4 دفعہ دینی ہے یا 5 دفعہ دینی ہے، 2 ناغے کرنے ہیں، جس میں آپ نے ایک پانی دینا ہے، میں پانی لاسٹ میں بتاؤں گا، وہ اس خوراک کے ساتھ لازمی دینا ہے۔ یہ اس کا توڑ ہے۔ تو اس طرح ہے کہ آپ نے اگر پیڑا بنانا ہے اسی خوراک کا، تو آپ اس میں شہد اور دیسی گھی اتنی مقدار میں 5 چمچ ڈالیں گے تو یہ جڑ جائے گی، اور اگر نہیں جڑ رہی تو پھر آپ نے مزید شہد اور گھی، دیسی گھی استعمال کرنا ہے، جس سے یہ آپ اس کو پرات میں ملیں گے اور یہ بالکل آپس میں جوڑنا شروع ہو جائے گی، ملتے جائیں گے ملتے جائیں گے۔ جب پرات یہ خوراک کو چھوڑنا شروع ہو جائے، اس میں سے ہلکا ہلکا آئل ہونا شروع ہو جائے، بالکل نچڑنا نہیں چاہیے اس کا آئل، ہلکا ہلکا آئل نکلنا شروع ہو جائے تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے۔ بس اس کو آپ نے پیڑا بنا لینا ہے، شاپر میں رکھ لیں یا اس طرح کسی بند بوتل میں رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ نے فریج میں نہیں رکھنا، دوائی خشک ہو یا پیڑا بنائیں، آپ نے فریج میں نہیں رکھنا، آپ نے باہر ہی رکھنا ہے۔ یہ خوراک ایسی ہے کہ 10 سال پڑی رہے گی، انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر نمی اس کو پڑ گئی ہے یا باہر سے کوئی کیڑا اس کے اندر چلا گیا ہے تو پھر یہ خراب ہو سکتی ہے، اوپر سے بند ہے تو اس خوراک کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں نے بتا دی ہے کہ پیڑا بنانے کا طریقہ بھی اور پنجیری کا بھی طریقہ بتا دیا ہے، دینا کس طرح ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ہفتے میں 4 یا 5 دن دینا ہے اور 3 کھجور کی گٹھلیوں جتنا دینا ہے۔ ابھی باری ہے اس کی توڑ کی، توڑ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے میں 1000 دفعہ بتا چکا ہوں، پودینے والا پانی، 5 پتے پودینہ، ایک چھوٹی الائچی، ایک موٹی الائچی، اناردانہ 10 دانے، 10 دانے سونف اور پوٹے برابر گڑ، یہ آپ نے آدھا کلو پانی میں بوائل کرنا ہے۔ جب پاؤ بچ جائے آپ نے اتار لینا ہے، اسے مل کے چھان کے آپ نے تیتر کو دے دینا ہے۔ اور پانی دینے کا خاص خیال رکھنا ہے، اگر جب آپ رات کو پانی دے رہے ہیں تو پھر اس دن خوراک نہیں دینی، پھر آپ نے سادہ دال پانی اس کو دینا ہے۔ اگر آپ نے دن کو پانی دے دیا ہے تو پھر رات کو اس کو خوراک دے سکتے ہیں۔ اس خوراک کے اوپر سے پانی یا پہلے پانی بالکل نہیں چلے گا۔ ہاں، دن کو دے سکتے ہیں پانی، دن کو دیں اور شام تک وہ ہضم ہو جائے گا، رات کو آپ اس کو خوراک دے سکتے ہیں۔
یہ طریقہ کار ہے۔ خوراک کے ساتھ آپ اگر پانی دیں گے اس خوراک کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، اور اس میں چکنائی والی چیزیں ہوتی ہیں، آئلی چیزیں ہوتی ہیں، اوپر سے پانی پیتا ہے تیتر نزلے زکام میں بھی چلا جاتا ہے اور اس کا معدہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور ہنستے رہیں، بستے رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک چھوٹا سا لائک تو بنتا ہے، اور اگر ویڈیو مزید اچھی لگی ہے تو پھر ایک چھوٹا سا کامنٹ بھی کر دی تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ تھوڑا سا سپورٹ کریں، انشاءاللہ گائے بگائے نیکسٹ ویڈیو، نیکسٹ خوراکیں اور موسم کے ساتھ ساتھ جو ہی تیتر کے مسئلے مسائل اور جس چیز کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔